اس کا کیا مطلب ہوا پینڈو انسان؟ حیدر نے بھی جواباً گورا، تمہیں اس کام کے لیے اور کوئی نہیں ملا جو تم ایسا کام کرنے کے لیے مجھے پکڑ لائے؟ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، زرجان نے غصے سے کہا۔ وہ اپنے نیو سانگ کی تیاری کر رہا تھا جب حیدر نے کال کر کے اسے جلدی بلایا اور ایک علاقے میں لے آیا جہاں عام طبقے سے لے کر امیر طبقے کے سب لوگ آباد تھے۔ ایسا کام کرنے سے تمہاری عزت پر داغ آ جائے گا کیا؟ حیدر نے چبا کر کہا، ہاں بالکل، اور اگر ایک دفعہ عزت پر داغ آ جائے تو کسی بھی صرف یا ابلیس سے نہیں مٹتا۔ زرجان نے لہجے کو تھوڑا رنجیدہ بنایا، دیکھ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو میں تیری عزت پر اتنے داغ لگاؤں گا کہ صرف یا ابلیس سے نہیں، اگر تو تیزاب سے بھی دھوئے گا تب بھی نہیں مٹیں گے۔ وہ بھی ایک پولیس افسر تھا، اس کا ثبوت تو دینا تھا نا۔ یار تم مر کیوں نہیں جاتے؟ زرجان نے کہا جانے والی نظروں سے گور کر کہا، بیٹا تیرے 40ویں کی بریانی ہضم کر کے مروں گا، حیدر نے مزے سے کہا۔ زرجان نے غصے سے نظریں پھیر دی، اچھا سوری، اگر میری بائک راستے میں خراب نہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں نہیں بلاتا۔ حیدر نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا، اس کی بائک راستے میں خراب ہو گئی تھی چونکہ اسے ڈی ایس پی کے آرڈر پر ضروری عمل کرنا تھا، اس لیے اس نے زرجان کو ارجنٹ کام کا کہہ کر بلا لیا۔ زرجان نے غصے میں کچھ نہ کہا، اگر حیدر پہلے بتا دیتا کہ اسے کسی علاقے میں ارجنٹ پہنچنا ہے تو وہ ڈرائیور کو بھیج دیتا، مگر وہ حیدر ہی کیا جو سیدھی بات بتا دے، میراثی بعد میں جا کر اپنے میراثی والے کام کر لینا، اگر ایک دن میری مدد کر دی ہے تو اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ حیدر نے بڑا پن دکھایا، اب جا کر وہ کام کرو جس کے لیے یہاں آئے ہو، ورنہ تمہیں میں یہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے اپنے فلیٹ تک پہنچو گے۔ زرجان نے دھمکی دی، خدا تم جیسا دوست میرے کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ اس تصویر کو غور سے دیکھو، اگر یہ شخص نظر آئے تو اپنے کراٹے، باکسنگ اور جس چیز پر تمہیں عبور حاصل ہے سب آزما لینا۔ حیدر نے موبائل آگے کر کے 29-30 سالہ شخص کی تصویر دکھائی اور چلا گیا۔ اور یہ چکا، اب گینے نے چلا کر کہا اور ایک زوردار شاٹ مارا جس کے نتیجے میں بال دیوار کے پار پارکنگ ایریا میں چلی گئی اور شیشہ چٹکنے کی آواز دیوار سے کچھ فاصلہ دور کھڑی صبا نے ضرور سن لی تھی۔ مر گئے، صبا نے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ جنید جاؤ بال لے کر آؤ، اب گینے نے بیٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا اور جنید نے پارکنگ ایریا کی طرف دوڑ لگا دی۔ ارے بھاگو صبا، ابھی نے تو کار کا شیشہ توڑ دیا ہے اور وہ انکل غصے میں ادھر آ رہے ہیں۔ جنید نے آتے ہی چلا کر بتانا شروع کیا، سب نے ادھر ادھر دوڑ لگا دی، جسے جہاں جگہ ملی وہیں چپ گیا۔ او مائی گاڈ، یہ تو جان ہے، صبا نے حیران ہو کر کہا۔ اب گینے نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، دبا کرو جان کو، یہاں ہماری جان سولی پر اٹکی ہوئی ہے اور تمہیں اس وقت جان نظر آ رہا ہے، اگر وہ انسان تمہاری آواز سن لیتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اب گینے نے کھا جانے والے انداز میں کہا، وہی تو کہہ رہی ہو، وہ انسان زرجان ہے۔ صبا نے خوش ہو کر دھیمے انداز میں کہا، آئے زرجان۔ اب گینے کو صبا کی عقل پر شک ہوا، اس نے پودوں کو ذرا سا کسکا کر دیکھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دن میں بھی خوابوں کے جھٹکے آنے لگے ہیں کیا؟ اب گینے نے پودوں کو چھوڑ کر صبا کو گورا، شاید میرا وہم ہو۔ صبا نے سر کو جہا، آج تو آپ نے کمال کر دیا، جنید نے تعریفی انداز میں بولا۔ دیکھا تمہاری آبی کتنی ٹیلنٹڈ ہے، اگر میں کرکٹ ٹیم میں شامل ہو جاؤں تو ہم ہر سال جیتنے لگیں گے، اب گینے نے فخری انداز میں کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے خود سے کچھ فاصلے پر سینے پر ہاتھ باندھ کر کڑے زرجان کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تو تم ہو وہ بہترین پلیئر جس کی وجہ سے میری کار کا شیشہ خوبصورت ڈیزائن اختیار کر چکا ہے، زرجان نے سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے کہا۔ لفٹ خراب تھی جس کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے نیچے جا رہا تھا۔ نہیں، اب گینے نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی، ابھی میں نے اسے ٹی وی میں دیکھا ہے۔ جنید آنکھوں میں حیرانی لیے زرجان کو دیکھ رہا تھا۔ جنید اپنا منہ بند کرو، اب گینے نے سرگوشی سے جنید کو ڈپٹا۔ میں نے سنا ہے تم جیسے خوددار انسان کسی کا ادار نہیں رکھتے۔ زرجان نے اب گینے کو زرنش سے ریسٹورنٹ میں کہی بات دہرائی۔ ہاں تو اب گینے نے اپنی ہمت بحال کی، تو یہ کہ میری کار کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اس کے لیے تم جیسے خوددار انسان کیا کرتے ہیں؟ زرجان نے اسے خوشمگی نگاہوں سے گورا۔ اب گینے ابھی پہلی سیڑھی پر کھڑی تھی، زرجان نیچے اترتا دوسری سیڑھی پر آ کر رک گیا۔ اب گینے نے ایک قدم پیچھے کیا، وہ بھول گئی تھی کہ ابھی تک وہ سیڑھی پر کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی زرجان نے سیدھے ہاتھ سے اس کا الٹا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب گینے کی نظر زرجان کے سفید پٹی میں مقید ہاتھ پر ٹک گئی۔ تم نے جواب نہیں دیا، تم جیسے خوددار لوگوں کو سزا دی جائے یا پھر چھوڑ دیا جائے؟ زرجان کی بات سن کر اب گینے نے جلدی سے کہا، چھوڑ دیا جائے، اور زرجان نے سچ میں چھوڑ دیا، اور وہ جو اپنے چوٹ جانے پر خوش ہو رہی تھی دڑم سے نیچے گری۔ اللہ جی، ہائے میں مر گئی۔ سیدھی بیٹھ کر اب گینے نے اپنی کوہنیاں سہلائی۔ جنید منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ تم جیسے لوگ اتنی آسانی سے نہیں مرتے، زرجان نے آرام سے کہا۔
اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے باہر کی طرف جانے لگا۔ اللہ کرے تمہاری کار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، تمہارا چالان کٹے، تم ساری عمر جیل میں سڑتے رہو، تمہاری آواز پٹے ڈول جیسی ہو جائے۔ اب گینے کے کہے آخری جملے پر زرجان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کوہنیاں سے لاتی کھڑی ہو گئی، نمانگ کے خفگی بری نظروں سے نیلی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اے رگ جا کے مکی، تو بھی ذرا غور سے سن، دل کی دھڑکن تیرے قدموں کی صدا لگتی ہے۔ وادی دل میں دستک دیتا سایہ وادی دل میں داخل ہو چکا تھا، اور جلتے دیو کی روش کے درمیان اسے ایک سایہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا نظر آیا۔ وہ جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ وادی دل کی شہزادی نم آنکھوں میں خفگی بر انداز داخل ہونے والے سائے کو دیکھ رہی تھی، مگر یہ خفگی بہت کم وقت کے لیے تھی۔ دور کڑی محبت کے اشارے پر وادی دل کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ جیسے ہی پارکنگ ایریا میں آیا، کار کی بونٹ پر ہاتھ جمائے حیدر کو دیکھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ حیدر نے کار کے شیشے پر لگی بہت ساری دراڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے ساتھ بلائی کرنے کا نتیجہ ہے، درجان نے اکتا کر کہا اور کار میں بیٹھ گیا۔ حیدر کی زبان تالوں سے جا لگی۔ تم نے جس شخص کی تصویر دکھائی وہ اس پلیٹ میں نظر آیا تھا، درجان نے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ واٹ؟ حیدر نے اس پورے ایریا میں چھان لیا تھا مگر وہ شخص نہ ملا، تم نے اسے پکڑا نہیں؟ ACP میں اس پلیٹ میں اسے پکڑنے ہی گیا تھا مگر وہ سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا۔ آئی تھنک وہ یہاں کسی سے ملنے آیا ہوگا، اور اس پلیٹ میں جتنے گھر ہیں وہ شخص ان میں سے ایک گھر کے اندر ہوگا، کیونکہ میں نے اسے پلیٹ سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، جب تک وہ یہاں ہے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، آج تو میں اسے پکڑ کر رہوں گا۔ حیدر نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ درجان نے زیادہ منہ کریدا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ شایان بھائی آپ کب آئے؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی لاؤنج میں شایان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہے، شایان کے بجائے فرحت بیگم نے جواب دیا، جبکہ فرحت بیگم کے ساتھ بیٹی مہوش مسلسل شایان کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اس نے اس لڑکے کو کہاں دیکھا ہے۔ پر میں نے تو آپ کو آتے نہیں دیکھا، آپ گینے نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ جب تم سب کرکٹ کھیل رہے تھے میں تبھی تو اندر آیا تھا، شاید تم نے مجھے نہیں دیکھا۔ شایان نے پہلے اٹکا پھر نارمل لہجے میں جواب دیا۔ اچھا اب بس کرو، جاؤ صبا کچن میں ہے، اس کی مدد کروا دو۔ اس سے پہلے کہ اب گینے شایان سے مزید سوال کرتی، فرحت بیگم بول اٹھی۔ اب گینے اس بات میں سر ہلاتی کچن میں آ گئی۔ ویسے مجھے تم پر غصہ ہے صبا، کرکٹ بیچ میں چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری وجہ سے سارا گیم خراب ہو گیا۔ اب گینے نے کچن میں آ کر صبا کو ڈپٹا۔ جواباً صبا نے اسے گورا۔ مل گیا، مجھے مل گیا، اوہو مل گیا۔ جنید جھومتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اب گینے اور صبا اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا مل گیا؟ اب گینے نے چائے کپوں میں اونڈے لی۔ آٹوگراف۔ جنید نے دونوں کے سامنے کاغذ لہرایا۔ کس کا آٹوگراف؟ صبا حیران ہوئی۔ وہ جو سنگر نیچے تھا اس کا، زرجان کا۔ اب گینے آنکھیں پڑے جنید کو تک رہی تھی۔ ہاں، جنید نے اس بات میں سر ہلایا اور صبا نے اس سے کاغذ چپٹ لیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میں نے زرجان کو دیکھا ہے، صبا نے خوش ہو کر کہا، اور ساتھ میں جنید کی بھی بلائیاں لے ڈالی۔ اب گینے چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی اور نظریں سیدھا شایان پر ڈالی۔ وہ اس وقت کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی اور جانچتی نظروں سے شایان کو گورنے لگی۔ شایان نے کپ اٹھایا اور نارمل انداز میں فرحت بیگم سے باتیں کرنے لگا۔ زرجان اپنے روم میں بیٹھا گٹار ہاتھ میں لیے کچھ گنگنا رہا، جبکہ حیدر ایک مجرم کو نہ پکڑنے کی روک میں 3 کپ کافی پی چکا تھا اور اس کا روگ ابھی تک کم نہ ہو سکا تھا۔ کینڈی پلیز 1 کپ کافی اور بنا دو، حیدر نے قندیل سے التجائی انداز میں کہا۔ حیدر کس کے روگ میں اتنی کافی پی رہے ہو؟ قندیل نے کینہ توز نظروں سے حیدر کس کے روگ میں اتنی کافی پی رہے ہو؟ قندیل نے کینہ توز نظروں سے گورا اور ہنسی کا گلا دبایا۔ دیکھو قندیل، اس وقت میں بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اتنی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی میں ایک چھوٹے سے مجرم کو نہیں پکڑ پایا۔ حیدر درانی تب ہے تم پر نالائق انسان، حیدر نے خود کو ڈپٹا۔ سچ میں حیدر تب ہے تم پر ایک معمولی سے مجرم کو نہیں پکڑ پائے، قندیل نے حیدر کی بات میں ہاں ملاتے ہوئے بھرپور تعصب سے کہا۔ حیدر نے کہا جانے والے انداز میں اسے گورا۔ اوئے میرا سی، بند کر اپنا گانا باجا۔ حیدر نے اپنا غصہ زرجان پر نکالا مگر زرجان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ متواتر گٹار بجا کر گنگنانے میں مصروف رہا۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر، یہ دونوں بھائی بہن مل کر مجھے پاگل بنا دیں گے۔ حیدر نے آنکھیں بند کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے ہاتھوں میں مونگ پلیاں دیکھی۔ قندیل، حیدر غصے سے غرایا۔ ہاں، اور چاہیے مونگ پلی، قندیل نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ حیدر نے ماتمی انداز میں نفی میں سر ہلایا اور کڑا ہو کر جانے لگا۔ ACP کہاں جا رہے ہو؟ زرجان نے اسے جاتے دیکھ کر پوچھا۔ جہنم میں چلنا ہے، دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر حیدر نے مڑ کر پوچھا۔ بھلا ہم معصوم لوگوں کا وہاں کیا کام؟ قندیل نے معصومانہ سوال کیا اور مونگ پلی ٹونگنے لگی۔ قندیل کی بات حیدر کو چلو لگی۔
सर पर बुझी और वो दंदनाता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि जरजान दोबारा से अपने काम में मशगूल हो गया। नीलम एक फंक्शन की तैयारी के सिलसिले में आज शॉपिंग के लिए आई हुई थी। वो भी किसी ज़माने की बेहतरीन मॉडल रह चुकी थी और नीलम अभी भी वैसी शोहरत रखती थी। अलबत्ता मॉडलिंग को उसने खैराबाद कह दिया था। आज तो बड़े बड़े लोगों को देखने का मौका मिल गया। आयशा शाह के करीब पहुंचकर नीलम ने तमस्खराना लहजे में कहा, नीलम कैसी है आप? आयशा शाह नीलम को देखकर हैरान हुई। देख नहीं रही आयशा शाह, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा मेरे पास है, मेरे लिए उससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी? नीलम ने मेरा पर जोर देकर कहा और साथ में आयशा शाह को उसकी महरूमी भी जता दी। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे, इसी तरह शादो आबाद रहो, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। आयशा शाह ने दिल से दुआ दी और बैग उठाने लगी।